جب انسان بیمار ہوتا ہے اس وقت اسے پچھتاوا ہوتا ہے اور اس میں عاجزی آتی ہے۔ بیماری کا وقت ضمیر کی مکمل بیداری ہے۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں اس وقت آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خطا کو معاف کر دے۔ آپ کے گناہ کی گندگی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ آپ صحیح رستے پر واپس آنے کا عزم کرتے ہیں۔ آپ وعدے اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اب سے آپ خدا کی اطاعت کریں گے، لہٰذا یہ یقینی ہو گیا کہ بیماری آپ کے ضمیر کو بیدار کرتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جبرائیل اور آسمانی ارواح کا کعبہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیٹ پوجا کرنے والوں کا قبلہ کھانوں سے بھرا دسترخوان ہے۔ اللہ کو جاننے والوں یعنی عارفوں کا قبلہ اللہ کے ساتھ وصال کی روشنی ہے۔ فلسفی کی عقل کا قبلہ تخیل ہے۔ درویشوں اور سنیاسیوں کا قبلہ خدائے مہربان ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کا قبلہ سونے کا بٹوا ہے۔
روحانی لوگوں کا قبلہ طویل صبر اور تحمل ہے۔ ظاہری صورت کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ پتھر کی مورت ہے۔ باطن پر نظر رکھنے والوں کا قبلہ وہ حسین یعنی اللہ ہے۔ ظاہر کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ سوچ کل میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گا انتخاب کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو جس نے تمہارے خلاف جرم کیا ہے اس پر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب جسم اور نفس کی خواہشات پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس 20 آدمیوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ جب تمہارا دوست تمہیں کسی فائدے سے محروم کرتا ہے تو تمہاری روح میں فوری اس سے جھگڑا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، لیکن جب خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس انتخاب نہیں ہوتا اور تم پتھر سے بھی کمزور ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہوئی ہے، پر اکثر لوگ اس سے اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار اور عبادت کے وقت بہانے بناتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کی طاقت نہیں اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا ان کے بس میں نہیں۔ غور سے سنو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں۔
جتنی محبت تم اپنے رزق سے رکھتے ہو، تمہارا رزق اس سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ تم اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی ذات کی نفی کرو تو تمہارا رزق خود تمہارے پاس آئے گا اور ایک عاشق کی طرح تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خود کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ کسی پریشانی کے بغیر خود رزق مہیا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ وہ پانی میں بھیڑوں کے ڈنگ سے بچ سکے۔ بھیڑ اس کے اوپر چکر لگاتے ہیں اور جب وہ اپنا سر نکالتا ہے تو وہ اسے نہیں بخشتے۔ پانی خدا کی یاد یعنی ذکر ہے اور بھیڑ کسی انسان کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے پانی میں اپنی سانسیں روک کر استقامت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ پرانی سوچ اور خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ خود سر سے پاؤں تک اس پاکیزہ پانی کی فطرت اختیار کر لیں گے۔ یعنی اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے جبکہ انسانوں کی یاد تکلیف کا باعث ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد اور ذکر میں رہتا ہے تو بالآخر اس میں اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی بھی تمہارا حقیقت میں دوست اور خیرخواہ ہے تمہیں وہ اپنا دشمن لگتا ہے۔ یہ تمہاری ناشکری کی بیماری کے اثرات ہیں۔ یعنی ناشکر انسان کو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ اس کو اپنے حقیقی دوست بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ گمان اس کی سزا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا شکر ادا کیا جائے ورنہ تم پر اللہ کے دائمی قہر کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اے مسلسل ناشکری کرنے والے، اللہ نے تمہیں کتنی ہی میٹھی چیزیں دی ہیں مگر تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ اپنی میٹھاسین کھو بیٹھتی ہیں۔ جیسے اگر ہم مال و دولت کی ناشکری کریں، حقداروں کو اس میں سے ان کا حق نہ دیں تو اللہ ہمیں بطور ناشکری کی سزا کسی مالی نقصان سے دوچار کر دے۔ اگر ہم اولاد کی نعمت کی ناشکری کریں اور ان کی تربیت اللہ کے احکام کے مطابق نہ کریں تو اللہ ہماری اولاد کی نافرمانی بطور سزا دے۔ اللہ کی رحمت دیکھو کہ ہزاروں نعمتوں کے بدلے وہ تمہارے صرف ایک شکر ادا کرنے پر ہی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں سر عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر صرف ایک جھکنے کو کہتا ہے۔ وہ تمہیں ٹانگیں عطا کرتا ہے اور شکر کے طور پر ان سے صرف عقیدت کا اظہار کرنے کو کہتا ہے۔